بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عورتیں اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی کیوں لگتی ہیں؟ نہ کوئی مہنگی کریم، نہ بیوٹی پارلر کے چکر، پھر بھی ان کے چہرے پر عجیب سی تازگی اور جوانی جھلکتی ہے۔ خاص طور پر چائنیز خواتین کو دیکھیں تو وہ 40 سال کی ہوں یا 50 کی، لگتی ایسے ہی ہیں جیسے 20-25 سال کی ہوں۔ آخر ان کا کیا راز ہے، اور ہم پاکستانی ہاؤس وائف جو ہیں وہ اپنے روزمرہ زندگی میں وہ عادتیں کیسے اپنا سکتی ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ہر سانس کے ساتھ بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اچھا جناب، آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک دلچسپ اور قیمتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں نے تقریباً 3 سال چائنیز لوگوں کے ساتھ ایک کمپنی میں جاب کی تھی، اور یقین مانے یہ میرے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ وہاں میرا دن ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میری ایک چائنیز کولیگ تھی جس کی سارے دن کی جو روٹین ہوتی ہے نا، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ ایکچولی یہ جو چائنیز لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر جو پاکستان میں چائنیز لوگ جاب کر رہے ہیں نا، اپنا بزنس سیٹ اپ جہاں کرتے ہیں نا، وہیں پہ ان کی رہائش بھی ہوتی ہے، یعنی دفتر اور گھر ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہوتا ہے۔ تو مجھے موقع ملا کہ میں نہ صرف ان کے ساتھ کام کروں بلکہ ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے نا، اس کو بھی بہت زیادہ قریب سے دیکھوں۔ تو میری وہ جو کولیگ تھی نا، وو فانگ اس کا نام تھا، اور اس نے اپنا انگلش نیم ٹیریسا رکھا ہوا تھا۔ تو ٹیریسا اصل میں جو تھی ایک چائنیز سنگر ہے، اور وہ اس کی بہت زیادہ فیورٹ تھی، تو اسی لیے اس نے بھی اپنا نام جو ہے نا وہ ٹیریسا رکھا ہوا تھا۔ تو لیکن ہم اس کو ووفنگ کہتے ہوتے تھے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ نہ مجھے اس کی زبان آتی تھی، نہ اسے میری زبان آتی تھی۔ ویسے وہ اردو جو ہے وہ مجھ سے سیکھنے کی تھوڑی کوشش کرتی ہوتی تھی، لیکن اپنی زبان جو ہے نا وہ نہیں مجھے سکھاتی تھی کبھی بھی۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سا اپنائیت بھرا سا رشتہ بن گیا تھا۔ چائنیز اور پاکستانی کی دوستی تو ویسے بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور ہمارے درمیان بھی وہی بات تھی۔ آج بھی کبھی مجھے اس کی یاد آتی ہے، دل میں اس کا خیال بھی آتا ہے، جس طرح سے میں یاد کرتی ہوں شاید وہ بھی اپنے فیملی فرینڈز میں مجھے بیٹھ کے میرا ذکر کرتی ہو۔ تو اسی کولیگ کی زندگی سے جو ہے نا میں نے کچھ باتیں سیکھی ہیں جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور خاص طور پر میں نے اس سے سیکھا کہ وہ اپنی عمر سے کم کیوں لگتی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے جو سیکرٹس ہیں نا، وہ آج میں آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہی ہوں۔ اور یہ باتیں سنی سنائی نہیں ہے بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تو وہ خود اس وقت تقریباً 26 ایئرس اولڈ تھی، اور میں جو ہے وہ 20-22 سال کی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ایکٹیو، انرجیٹک اور تیز ہوتی تھی۔ دن بھر بھاگ دوڑ، کام، مسکراہٹ، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی فریشنس ہوتی تھی۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، جو باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں نا، وہ وہی باتیں ہیں جو میرا ذاتی تجربہ ہے، جو میں نے اس کو دیکھ کے سیکھی بھی ہیں۔ تو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے۔ تو جناب، پہلا پوائنٹ ہے پانی اور ہائیڈریشن۔ سب سے جو اہم عادت ہوتی ہے نا چائنیز کی، جو میں نے دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ اچھا، اس نے نا ایک الیکٹرک کیٹل رکھی ہوئی تھی، اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا الیکٹرک کیٹل جیسا ہی نا ایک چھوٹا سا کولر نما ایک برتن رکھا ہوتا تھا، اور گرمیوں سردیوں جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہ صرف نیم گرم پیتے ہیں۔ اور جو الیکٹرک کیٹل ہوتی تھی نا، اس میں انہوں نے نا ایک جڑی بوٹیوں والا کعوہ سا ہوتا تھا، وہ اس نے بنا کے رکھا ہوتا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد نا اس میں الیکٹرک کیٹل میں سے وہ جو کعوہ ہے نا جو گرم ہی رہتا تھا، اس کو پینے کے لیے آتی تھی۔ تو پانی بھی وہ تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے نا وہ پانی پیتی ہوتی تھی۔ جبکہ ہم پاکستانی خواتین اکثر دن بھر کچن میں، برتنوں کے ڈھیر میں، بچوں کی دیکھ بھال میں اور کام کاج میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ ایک گلاس پانی تک پینا ہم بھول جاتی ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے چائے اور کولڈ ڈرنکس جو ہے وہ ہم پی لیتے ہیں، جو وقتی طور پر سکون تو دے دیتی ہیں، لیکن اندر سے ہماری اسکن کو خشک اور جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اچھا، جب میری شادی ہوئی نا، تو مجھے وہ الیکٹرک کیٹل جو تھی نا وہ بہت زیادہ پسند تھی، تو میں نے بھی پھر اپنے لیے وہ لازمی لی تھی۔ تو یہ میری الیکٹرک کیٹل ہے، جو تقریباً 12-13 سال ہو گئے میری شادی کو، ابھی تک چل رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اوپر کا حصہ جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ خراب ہو گیا تھا، لیکن یہ بہت اچھی رہی ہے، اور یہ بہت چل رہی ہے، اور اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری جلد کی رونق، جسم کی توانائی اور جوانی کو قائم رکھنے کے لیے بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ اچھا، وہ میری جو چائنیز کولیگ تھی نا، جب بھی پانی پیتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ شاید اسی کی وجہ سے اس کی اسکن جو ہے وہ ہمیشہ فریش اور گلو کرتی تھی۔ میرے سے 4-5 سال بڑی ہونے کے باوجود بھی وہ میرے سے چھوٹی لگتی ہوتی تھی، اور یہ فرق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی ہوگی، چاہے برتن دھو رہی ہوں یا سبزی کاٹ رہی ہوں، پاس ایک پانی کی بوٹل یا جگز وغیرہ جو ہے نا وہ آپ ضرور رکھا کریں۔ دن میں کم سے کم 8 گلاس اور زیادہ سے زیادہ 12 گلاس جو ہے نا وہ ضرور پیا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹکڑا لیموں یا چند پتے پودینے کے بھی ڈال سکتی ہیں، یہ اور بھی زیادہ
ریفریشنگ بن جائے گا۔ اگر آپ یہ عادت پکی کر لینا تو آپ دیکھیں گی کہ چند دنوں میں ہی آپ کی اسکن پر ایک عجیب سی تازگی، سافٹنس اور چمک آنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا راز ہے؟ تو جناب دوسرا پوائنٹ ہے سادہ اور صحت مند کھانا۔ دوسرا راز جو ہے نا وہ میں نے اپنی چائنیز کولیگ میں دیکھا، وہ تھا کھانے پینے کا طریقہ۔ میں نے کبھی اسے زیادہ مرچ مسالے، زیادہ تلی ہوئی چیزیں یا میٹھے کولڈ ڈرنکس کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا کھانا ہمیشہ سادہ، ہلکا اور صحت مند ہوتا تھا۔ اکثر حیران ہوتی تھی کہ یہ اتنا ہلکا پھلکا کھانا جو ہے وہ دن بھر کیسے ایکٹیو ان کو رکھ سکتا ہے اور یہ ان کی بھوک کیسے مٹتی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاکستانی خواتین جو ہے نا خاص طور پر مڈل کلاس گھروں میں زیادہ تر تیز مسالے، گھی میں تر چیزیں اور روزانہ کی چائے بسکٹ پر جو ہے وہ ہم گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وزن بڑھنے لگتا ہے، جسم بھاری ہونے لگتا ہے اور چہرے کی رونق بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، یقین کیجیے آپ کی پلیٹ میں جو آپ کا کھانا ہوتا ہے نا وہی آپ کے چہرے کا رنگ اور آپ کی توانائی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر کھانا ہلکا اور صحت مند ہوگا تو آپ کی جلد بھی نکھرے گی اور جسم بھی جوان رہے گا۔ ہم بھی اگر چاہیں تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 دن ہلکی سبزی یا دال پکائیں، سالن میں تیل آدھا کر دیں، ذائقہ ویسا ہی رہے گا، اور ساتھ میں سیلڈ کا استعمال ضرور کریں، چاہے ایک کھیرے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، چائنیز کا یہ ماننا ہے کہ ہم وہی کھاتے ہیں جو ہمارے جسم کو اندر سے اسٹرانگ کرتا ہے، نہ کہ صرف زبان کا مزہ دیتا ہے۔ تو سچ بات بھی یہی ہے کہ یہی اصول جوانی اور صحت کا اصل راز ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم بھی اپنے کھانے کو تھوڑا سا سادہ اور ہلکا کر لیں تو ہم نہ صرف اپنے شوہر اور بچوں کے لیے مثال بن سکتی ہیں، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ عورت اپنی عمر سے کتنی کم لگتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین جو ہیں وہ ان کے 3 4 بچے ہوتے ہیں تو لیکن دیکھنے والا ان کو پہچان ہی نہیں پاتا کہ واقعی یہ شادی شدہ ہے یا پھر اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ اسکن کیئر ہے، اور اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بتاؤں گی جن سے آپ اپنی اسکن کو بہتر کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر خواتین دن بھر کچن کی بھاپ، تیل کی چھینٹوں اور دھوپ اور دھول میں گزار دیتی ہیں، تو پھر تھکن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو چہرہ دھوئے بغیر ہی ہم سو جاتی ہیں، اور نتیجہ جناب یہ نکلتا ہے کہ جھریاں، سیاہ دھبے اور جلد کا مرجھا جانا۔ لیکن جو میری چائنیز کلیگ تھی نا وہ بالکل مختلف تھی۔ میں نے اس کو ہمیشہ یہ کرتے دیکھا تھا، وہ چاہے کتنی بھی مصروف ہوتی تھی نا وہ اپنی اسکن کو کبھی اگنور نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے اسکن کیئر کوئی لگژری نہیں تھی بلکہ روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا۔ صبح دفتر آنے سے پہلے وہ ہمیشہ چہرے پر ہلکی سی موئسچرائزنگ کریم لگاتی تھی اور دھوپ میں نکلتے وقت سن اسکرین ضرور استعمال کرتی تھی۔ شام کو دفتر جانے سے پہلے وہ منٹوں میں جو ہے وہ فیس کلینزنگ کر لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اس کی جلد کو اتنا خوبصورت کیسے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کنسسٹنسی یعنی روزانہ کی پابندی سے ہی اصل فرق پڑتا ہے۔ اب ذرا اپنی عادتوں کو دیکھیں، ہم ہفتوں مہینوں اپنے چہروں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، پھر جب شادی یا تقریب ہوتی ہے تو فوراً پارلر کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ اصل خوبصورتی پارلر سے نہیں آتی بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کیئر سٹیپ سے آتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتی ہیں تو صرف 3 عادتیں جو ہے نا وہ آپ نے پکڑنی ہے۔ صبح اور رات چہرہ دھو کر موئسچرائزر لگانا ہے، دھوپ میں نکلتے وقت چہرے کو ڈھانپنا ہے اور سن اسکرین ضرور استعمال کرنا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بیسن یا ملتانی مٹی کا سادہ سا ماسک لگا لیں۔ اچھا، گھر میں جو ہے نا ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو بالکل زیرو کوسٹ پہ آپ کو اتنی اچھی اسکن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں، لیکن ہم کبھی بھی توجہ نہیں دیتے۔ آٹا ہر گھر میں ہوتا ہے، بیسن ہر گھر میں ہوتا ہے، ہلدی ہر گھر میں ہوتی ہے، سرکہ ہر گھر میں ہوتا ہے، دالیں ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو مکس کرنے سے، ان کو دودھ کے اندر مکس کرنے سے، ان کو لیموں کے اندر مکس کرنے سے، ان کو ایلو ویرا کے اندر مکس کرنے سے یہ اتنا اچھا ماسک بن جاتا ہے نا، جو آپ کو روزانہ کی بیس پر اگر آپ لگانا شروع کر دیں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ گلاس اسکن بن جا سکتی ہے۔ یہ آپ کو ایک ماسک لگانا سکھا دیتی ہوں یہاں پہ۔ اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کرتی رہیں گی تو آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل چائنیز کی طرح گلوئنگ ہو جائے گی، اور آپ کی چہرے کی جو چھائیاں، داغ دھبے اور دانے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے سکون بھری نیند اور آرام۔ ہم جناب پاکستانی خواتین ایک تو سوتی لیٹ ہیں رات کو، اور پھر صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ ہم نے صبح اٹھنے کی عادت تو بہت اچھی ہے اور اٹھنا بھی چاہیے، لیکن جیسے ہی آپ صبح اٹھتی ہیں نا تو پھر بس رات تک آپ کی جو روٹین ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ صبح بچے اسکول، شوہر کا ناشتہ، کپڑے استری، دوپہر میں کھانا پکانا، پھر برتنوں کا ڈھیر، شام میں ہوم ورک، اور رات کو جناب موبائل اور ڈرامے، اور جب سر تکیے پر رکھتی ہیں تو تھکن اور ٹینشن کے سوائے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بھی پڑ جاتے ہیں، جلد بھی مرجھا جاتی ہے اور چہرے پہ تازگی بالکل نہیں رہتی۔ لیکن افا کی جو عادت ہے نا وہ مجھے بڑی حیران کر دیتی تھی کہ اتنے 3 سالوں میں میں نے اس کی روٹین جو ہے نا وہ کبھی بھی چینج ہوتے نہیں دیکھی۔
کتنا بھی مصروف وقت اس کا ہوتا تھا نا، اس نے لنچ کے بعد ضرور آرام کرنا ہوتا. تو جناب جب میں صبح آ کر اس کو دیکھتی ہوتی تو وہ بالکل فریش ہوتی تھی، جیسے رات بھر سارے غم تھکن دھو کر اٹھی ہو. اس کی آنکھوں میں کبھی سوجن نہیں ہوتی تھی، کبھی اس کے سیاہ ہلکے نہیں نظر آئے. تو جناب جوانی کے لیے جو ہے کریمز یا ٹریٹمنٹ نہیں، نیند سب سے بڑی طاقت ہے. سچ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نیند کو وقت پر اور سکون سے پورا کر لیں تو ہماری جلد خود بخود جوان اور گلو ہونے لگتی ہے. تو ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی ہوگی کہ رات کو غیر ضروری موبائل اور ڈرامے کم کر دیں. کوشش کریں کہ جلدی سوئیں تاکہ صبح تازگی کے ساتھ اٹھیں، اور نیند سے پہلے تھوڑا سا وضو یا تسبیح ضرور کر لیں. یقین مانیے نیند بھی میٹھی ہوگی اور دل کو سکون بھی ملے گا. مائی ڈیئر سسٹرز، سکون بھری نیند وہ راز ہے جو چہرے پر مہنگی کریموں سے زیادہ نور لے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ خواتین اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگتی ہیں. ہمارا 5واں اور آخری پوائنٹ ہے دل کا سکون اور سٹریس فری لائف. ہم پاکستانی خواتین کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں. کبھی سوچتی ہیں فلاں کا گھر ہم سے بڑا ہے، فلاں کے زیور اچھے ہیں، فلاں کے شوہر زیادہ کماتے ہیں، اور یہ حسد اور موازنہ ہمارے دل کے سکون کو بالکل چھین لیتا ہے، چہرے کی رونق بھی چھین لیتا ہے. لیکن میری چائنیز کولیگ جو ہوتی ہے نا، میں نے ہمیشہ اس کو خوش دیکھا تھا. وہ ویری سمپل تھی اور بالکل عام سے کپڑے ہوتے تھے اس کے، اور پھر بھی اس نے کبھی بھی خود کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا تھا، کبھی بھی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئی تھی. حالانکہ میں نے ان کی پارٹیز بھی دیکھی ہیں، اس کی اور جو فرینڈز ہوتی تھی وہ بھی آتی دیکھی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون رہتا تھا. ان دنوں جو ہے وہ اسکائپ ہوتا تھا، تو وہ اسکائپ پہ اپنے فیملی سے بات بھی کیا کرتی تھی، اور جو اس کی فیملی میں جو لوگ ہوتے تھے نا وہ بھی ہنستے مسکراتے. اور حالانکہ ہم جو ہے وہ پردیس میں اگر بیٹھے ہوں تو 100 مشکلیں ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں، اور 100 پریشانیاں جو ہے وہ ادھر سے ادھر آ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن میں نے اس کو جو ہے نا وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی ہوتی تھی، فریش ہمیشہ بات کرتی ہوتی تھی، اور ادھر سے جو ہے وہ بھی اس کو بالکل بھی سٹریس نہیں دیتے ہوتے تھے. حالانکہ پردیس میں جب بھی کوئی آتا ہے تو 100 پریشانیاں لے کر آتا ہے اور کمانے کے لیے ہی نکلتا ہے، تو پیچھے بھی پریشانیاں 100 ہوتی ہیں ان کے. لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ نہ سٹریس لیتی تھی اور نہ سٹریس دیتی تھی. اس کے لیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی خوشی کا سامان تھا. ایک کپ ہربل ٹی، شام کی ہلکی سی واک، اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق. یہی سادگی اور خوشی اس کے ہر چہرے پر جو ہے نا وہ گلو لاتی تھی. تو مائی ڈیئر سسٹرز، اگر ہم بھی یہ عادت ڈال لیں کہ دوسروں سے مقابلہ چھوڑ دیں، شکر گزار رہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، تو یقین مانیں اللہ پاک ہمارے چہرے پر ایسا نور ڈال دے گا کہ روز لوگ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو اور چھوٹی چھوٹی ٹپس دے دیتی ہوں کہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں. سب سے بڑی خوشی ہے دوسروں سے حسد چھوڑ کر اپنی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں، اور دن میں چند لمحے دعا اور ذکر کے لیے ضرور نکالا کریں. اصل گلو جو ہوتی ہے نا وہ کسی بیوٹی پارلر یا مہنگی کریم سے نہیں آتی، بلکہ دل کے سکون سے آتی ہے. اگر دل مطمئن ہے تو عمر بڑھنے کے باوجود لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھئی آپ تو اپنی عمر سے آدھے لگتے ہو. سو مائی ڈیئر کوئنز، یہ تھے 5 راز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ کسی کتاب یا سنی سنائی باتیں نہیں تھی، بلکہ میری اپنی ذاتی تجربہ ہے. 3 سال میں نے اپنی چائنیز کولیگ کے ساتھ جو گزارے ہیں، اس کی روزمرہ عادات کو بہت قریب سے دیکھا، اور وہ عادات جنہوں نے اس کی اپنی اصل عمر سے 10 سال کم دکھایا، اور مجھے سکھایا ہے کہ خوبصورتی اور جوانی کا راز مہنگی کریمز یا پارلر میں نہیں، بلکہ روزمرہ کی سادہ عادتوں میں ہوتا ہے. زیادہ پانی پینا، زیادہ سادہ کھانا کھانا، چھوٹی چھوٹی سکن کیئر عادتیں، سکون بھری زندگی اور دل کا سکون، یہی وہ 5 راز ہیں جو ہر عورت کو اپنی اصل عمر سے کم دکھا سکتے ہیں. تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ بھی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یقین مانیے آپ کی شخصیت میں ایسا گلو آ جائے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، وہی کہیں گے کہ واہ، آپ تو اپنی اصل عمر سے بھی چھوٹی لگتی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون، خوشی اور نور سے بھر دے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی خوبصورت راز، تجربے اور کہانیاں بانٹتی رہوں، اور آپ کو اچھی لائف کی چینج کرنے والی اور لائف کو بہتر بنانے والی ٹپس دیتی رہوں، تو آپ نے ابھی اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ میری بہت پیاری سسٹرز ہیں اور ہم یہاں پر ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے. چینل کو سبسکرائب کریں اور یوں ہی ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور جوان اور خوبصورت رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.